ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کامیابی کا راز، اس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ یعنی اللہ عز و جل اس پر راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے میں ہم کامیابی کے موضوع پر کامیاب لوگوں کی صفات اور ناکام لوگوں کے اندر جو عادات ہیں ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں، اور حقیقت میں اس کو کہتے ہیں نا سکسیس کی جو ہے نا وہ کنجی، دا کی آف سکسیس، کامیابی کی چابی، کامیابی کا راز، کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جناب جس کے پاس بہت پیسہ ہے وہ کامیاب ہے، ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس جائیداد ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس اپروچ ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس سورسز ہیں وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ دنیاوی عیش و عشرت کا سامان ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بہت بڑی ڈگری، پوسٹ یا بہت بڑا جو ہے وہ کاروبار یا جاب ہے، ہم کہتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ جبکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کامیاب کنہیں فرمایا، ہم ان آیات، روایات اور ان چیزوں پر تذکرہ کر کے اپنے لیے کامیابی کے راستے کا تعین کر رہے کہ ہم غور کریں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کن کو کامیاب کہا، احادیث مبارکہ میں ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کنہیں کامیاب قرار دیا۔ ہم غور کریں کہ کامیاب لوگوں کے اندر کون سی ایسی صفات اور خصوصیات ہیں کہ جو ان کو کامیاب بنا گئیں، جن کے دنیا میں بھی اچھائی کے تذکرے ہیں اور جن کے لیے آخرت میں کامیابی کے وعدے کیے گئے ہیں، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے وعدے کیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے اپنی رضا کے وعدے کیے ہیں، جن کے لیے اللہ پاک نے جنت کی میراث کے وعدے کیے ہیں، جن کے لیے حقیقی کامیابی کا اعلان کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ تو یہاں جو ہے وہ ہم ایسے کامیاب لوگوں کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المومنون میں کامیاب ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں۔ قرآن پاک میں اور بھی کئی مقامات پر کامیاب ایمان والوں کا، کامیاب لوگوں کا تذکرہ ہے۔ کہیں فرمایا جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہے، کہیں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی کو پا لیا۔ کہیں کامیابی کے راز کو یوں بیان کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ یہی ہے بڑی کامیابی۔ کس کو کامیابی قرار دیا اللہ پاک نے؟ اللہ کی دوستی، جو خوف اور غم سے آزاد کر دیے گئے، جو ایمان لائے اور یہ پرہیزگار تھے، متقین کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، یہ تقوی والے کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کا راز قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح یہاں جو ہے وہ سورۃ المومنون میں جو
جو اللہ پاک نے ان کامیاب ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں ان میں یہ صفت بیان کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یعنی اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں۔ یہ کامیاب ایمان والوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے۔ اس آیت میں فلاح حاصل کرنے والے یعنی کامیابی حاصل کرنے والے اہل ایمان کے مزید دو وصف بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے، اور جس سے وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ امانتیں خواہ اللہ کی ہوں یا مخلوق کی، اسی طرح عہد خدا کے ساتھ ہوں یا مخلوق کے ساتھ، سب کی وفا لازم ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ نمبر 1، بولو تو سچ بولو۔ نمبر 2، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی نگاہوں کو پست کرو۔ نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو روکو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 چیزوں کی ضمانت پر جنت کی ضمانت دی ہے۔ یہ کامیابی، اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ انسان سچ بولے، وعدے کی پابندی کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، بدکاری سے بچے، نظر کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھ کو غلط استعمال سے بچائے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جناب میرے پاس دنیا ہی دنیا ہو تو میری کامیابی ہے، میرے پاس پیسہ ہو تو کامیابی ہے، میرے پاس اپروچ ہو تو کامیابی ہے، میرے پاس سورسز ہوں تو کامیابی ہے۔ کس سورس اور کس اپروچ اور کس دنیا کے مال کو ہم نے کامیابی کا معیار سمجھ لیا؟ اور آج ہم اپنے اندر غور کریں کہ ہمارے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ ہم وعدہ کریں اور وعدہ نبھا جائیں۔ آج تو ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ یہ محاورہ مشہور ہو گیا کہ وعدہ توڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ نہ وعدہ توڑنے کے لیے نہیں ہوتا۔ امانت میں خیانت مومن کا شعار نہیں ہے۔ ہم اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جنہوں نے ہمیں وعدے کی پابندی سکھائی ہے، جنہوں نے ایفائے عہد کا ہمیں درس دیا ہے۔ آپ کے وعدے کی پابندی اپنے تو اپنے غیر بھی مثالیں دیتے ہیں۔ آپ کو صادق اور امین، آپ کے جانی دشمن بھی آپ کو صادق اور امین مانتے تھے۔ آپ کی صداقت، آپ کی امانت اور آپ کے اندر اس قدر دیانتداری، اس قدر امانت کہ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کے ان لوگوں کی امانتوں کی فکر ہے جو لوگ آپ پر اتنا ظلم اور اتنی اذیتیں دے رہے ہیں، آپ کو اتنا ظلم کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، اس معاشرے کے لوگوں کی امانتوں کی فکر ہے کہ جو لوگ آپ کو ہجرت پر مجبور کر رہے ہیں، یعنی آپ اپنا وطن چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کی امانتوں کی آپ کو فکر ہے کہ ان لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہ ہو جائے۔ بلکہ آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات اپنے بستر پہ لٹا رہے ہیں۔ کیوں؟ یا علی تم ان کی امانتیں لوٹا کر ہمارے پاس مدینے میں پہنچ جانا۔ اب غور کریں کہ اس رات بھی آپ کو ان لوگوں کی امانتوں کی فکر ہے۔ اور یہاں ایک اور بات کہ وہ لوگ اپنے کسی قریبی رشتہ دار پر اعتماد نہیں کرتے، اپنی امانت رکھوانے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتماد ہوتا تھا ان کو کہ یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، ایسے امین، ایسے امانت دار اور وعدے کے ایسے پابند، وعدے کے ایسے پابند۔ ایک شخص سے آپ نے کچھ لین دین ہوا اور آپ نے اس کے ساتھ طے کیا، اس نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں، آپ نے اس کے ساتھ پرومس کر لیا کہ میں ٹھہروں گا یہاں، اور وہ چلا گیا، وہ بھول گیا،
وہ 3 دن تک اس کو یاد نہ آیا. 3 دن کے بعد وہ وہاں آیا تو اب وہیں تشریف فرمائے اور آپ نے اس سے کوئی لڑائی نہیں کی, کوئی جھگڑا نہیں کیا, بس اتنا ذکر کیا کہ تم نے بڑی مشقت میں مجھے ڈال دیا. آپ وعدے کی پابندی کر کے وہاں پر کھڑے ہیں کہ وہ شخص آ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو لگے کہ یہ چلے گئے. اور 3 دن آپ وہاں پر اس کا ویٹ کرتے رہے وعدہ نبھانے کے لیے. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت, آپ کی مبارک ادائیں, جس میں وعدے کی پابندی سکھائی گئی ہے, جس میں امانت کا لحاظ سکھایا گیا ہے. نہیں, ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم the best person of this universe, اس کائنات کی بہترین شخصیت, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہر عیب سے پاک, ہر خامی سے پاک. اگر کسی کامیاب شخص کو دیکھنا ہو تو میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کی سیرت کو خالق کائنات جل جلالہ نے بہترین نمونہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تو اب میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو, آپ کی عادات کو, آپ کے انداز کو, آپ کے کردار کو, آپ کی سیرت کو, آپ کی امانت کو, آپ کی دیانت کو, آپ کی صداقت کو, آپ کی شرافت کو, آپ کی حیا کو, آپ کی سچائی کو, ان چیزوں کو فالو کرے, کامیابی کامیابی ہے. کن چیزوں کو ہم لوگوں نے اپنا آئیڈیلزم بنا لیا, کن چیزوں کو ہم نے جو اپنی سوچوں کا محور بنا لیا, کن باتوں کو ہم نے اپنی سوچوں کا محور بنا لیا. ہم غور کریں. ہمارے کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین 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 لیڈر ہیں, اور ہر معاملے میں, ہر ادا میں, ہر جو ہے وہ اچھائی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. اور جہاں ہمیں امانت, دیانت, ایفاء عہد کا, وعدے کی پابندی کا درس دیا, وہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے پابند نہ ہونے والوں کے لیے جو ہے وہ وعیدیں بھی بیان کی, ناراضی کا اظہار فرمایا. کہیں فرمایا کہ جس میں امانت نہیں اس کا کوئی دین نہیں. اس طرح کی روایتیں موجود ہیں, اس کے مضامین موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا جو امانت میں خیانت کرے, جو وعدہ خلافی کرے. تو لہٰذا میرے مدنی چینل کے ناظرین, اصل کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ ہم یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں. آج لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہرس آ گئی, اور اس ہوس نے, اس ہرس نے, اس لالچ کے مرض نے جو ہے وہ اس رستے پہ چلا دیا کہ آج بھائی بھائی کا مال دبا لیتا ہے, لوگ قرضہ لے کے دبا لیتے ہیں. امانت تو بعد کی بات ہے, ہاتھوں پیسے لے کے مکر جاتے ہیں اور سینہ زوری دکھاتے ہیں اور ڈراتے ہیں شریف آدمی کو, ڈرا کے دھمکا کے اس کو پریشر ڈلوا کے, اس پر کوئی جھوٹا کیس ڈلوا کے اس کو دبا لیتے ہیں. آج دنیا میں کسی کے مال, کسی کی امانت ضبط کر لی, مال دبا لیا, قرض دبا لیا, پیسے دبا لیے, کسی کی امانت دی ہوئی چیز کو ضائع کر دیا. اب تھوڑی دیر کے لیے پیسے یا مال کا نفع تو مل گیا, لیکن یہ حرام دنیا میں بھی بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے اور آخرت کی سزا کا سبب بن سکتا ہے. اور آپ آج سمجھتے کہ جناب ہم بڑے ذہین ہیں, بڑے چالاک ہیں, ہم کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے. نہ, اللہ تبارک و تعالی فرماتا یعرف المجرمون بسیماہم, مجرم اپنی نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے. اس دن جو ہے وہ عیب انسان کے کھل جائیں گے, اللہ نے معاف نہ کیا. اور حقوق العباد کا معاملہ تو بہت نازک ہے. حقوق العباد کے معاملے میں تو بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہے. آج سمجھتے نا, میں دنیا پیسے بڑے کما لیے, لوگوں کے زمینیں جب وہ ناجائز قبضے کر لیے, جائیدادیں دبا لیں, کسی کا حق مارا, کسی کی دل آزاری کی, کسی کی عزت خراب کی, کسی کو ڈیمیج کیا, کسی کو نقصان پہنچایا, کسی کو تکلیف دی, کسی کی جو ہے وہ کو رشوتیں دے دے کر چیزوں کو قبضہ کر لیا. کوئی دیکھتا ہی نہیں کہ میں پیسہ مل گیا مجھے. کتنے لوگوں کی دل آزاریاں کر دیں, کتنے لوگوں کی حق تلفیاں کر دیں, یتیموں کا مال کھا لیا, لوگوں کی جائیدادیں ضبط کر لیں, لوگوں کے مال پر جو ہے نا وہ قبضے کر لیے. اب یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت جینیس ہوں, میں بہت چالاک ہوں. نہ, یہ کب تک رہنا, یہ مال کب تک رہنی ہے, یہ
عیاشی, کب تک رہنا یہ دوستوں کا جمگٹھا, کب تک رہنا یہ صحت, کب تک رہنی ہے یہ طاقت, کب تک رہنی ہے یہ اپروچ, کب تک رہنی ہے یہ تمہارے سورسز. ایک دن بستر مرگ پر آنا ہے, ایک دن بستر علالت پہ آنا ہے, یہ بڑھاپا آنا ہے, طاقت نے ساتھ چھوڑنا ہے, دوستوں نے ساتھ چھوڑنا ہے. جد باغ اندر وال خزانے کھولے, پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے, جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے, اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے. آخر میں شاعر جا کے کہتا ہے محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا, مدنی آقا دیاں سچیاں یاریاں نے. تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان اداؤں کو اپنانے میں کامیابی ملے گی. کامیابی یہ دنیا کے مال جائیدادوں اور دولت میں نہیں ہے, ورنہ تو نمرود کے پاس بھی بڑا مال تھا, فرعون کے پاس بھی بڑا مال تھا, حامان کے پاس بڑا مال تھا, شداد کے پاس بڑا مال تھا, قارون کے پاس بڑے خزانے تھے. کیا بنا ان کا؟ یہ کامیاب لوگ نہیں ہیں. کامیابی کا راز, کامیابی کا معیار, کامیابی کا راستہ, کامیابی کی اصل جو ہے نا روح, یہ نہیں ہے کہ بندہ مالدار ہو جائے. ہم ایسے کمپلیکس کا کئی لوگوں کو شکار دیکھتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں, مال نہیں, لیکن غور تو کریں, میرے پاس امانت داری ہے, میرے پاس ایفائے عہد ہے, میں نماز کی پابندی کرنے والا ہوں, میں حرام سے بچنے والا ہوں, میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں, اگر جس پر صاحب نصاب ہو جائے وہ تو زکوٰۃ جس پر فرض ہو جائے, جو وہ نمازوں میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں. یہ غور کریں کہ اللہ پاک نے ان کو ایسی پیاری صفات عطا کی ہیں جو کامیاب ایمان والوں کی ہیں. امانت کے بارے میں مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. آئیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیارے مدنی پھول امانت کے موضوع پر سنتے ہیں کہ امانت کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں اللہ پاک کا یہ فرمان لکھتے ہیں, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. ترجمہ کنز الایمان, بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر, تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا. انہیں خوف ہوا کہ وہ اس امانت کا حق ادا نہ کر سکیں گے اور عذاب کے مستحق ہوں گے, یا انہیں خیانت کا خوف لاحق ہوا. اس آیت کریمہ میں امانت کے معنی ایسی عبادت اور فرائض ہیں جن کی ادائیگی اور عدم ادائیگی سے ثواب و عذاب وابستہ اور متعلق ہے. امانت دین کی تمام شرائط و عبادات کا نام ہے. امانت کا موضوع بڑا وسیع ہے, وعدے کا, امانت کا. اب جیسے اس کی تفسیر میں ہم نے تفسیر صراط الجنان میں پڑھا کہ یاد رہے کہ امانتیں خواہ اللہ کی ہوں یا مخلوق کی, اور اسی طرح عہد خدا کے ساتھ ہوں یا مخلوق کے ساتھ, سب کی وفا لازم ہے. امانت دین کی تمام شرائط و عبادات کا نام ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ مال کی امانت ہے جیسے امانت رکھا ہوا مال وغیرہ. ان سے یہ بھی مروی ہے کہ فرائض میں سب سے اہم مال کی امانت ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے غسل جنابت امانت ہے. ابن عمر کا قول ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے انسان کی شرمگاہ کو پیدا کیا اور فرمایا یہ امانت ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں, اسے بے راہ روی سے بچانا, اگر تو نے اس کی حفاظت کی تو میں تیری حفاظت کروں گا. لہذا شرمگاہ امانت ہے, کان امانت ہے, زبان امانت ہے, پیٹ امانت ہے, ہاتھ اور پیر امانت ہے, اور اس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں. حضرت حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے جب امانت آسمانوں, زمین اور پہاڑوں پر پیش کی گئی تو یہ تمام مظاہر کائنات اور جو کچھ ان میں سخت بے چین ہو گئے. اللہ پاک نے ان سے فرمایا اگر تم اچھے عمل کرو گے تو تم کو اجر ملے گا, اور اگر برے کام کرو گے تو میں عذاب دوں گا. تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا. میرے مدنی چینل کے ناظرین, امانت ایمان سے مشتق ہے. جو شخص امانت خداوندی کی حفاظت کرتا ہے اللہ پاک اس کے ایمان کا محافظ ہوتا ہے. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں, اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں. یہ بہت جو ہے وہ قابل توجہ روایت ہے,
کئی لوگ سمجھتے کہ ہم بددیانتیاں بھی کریں، ہم وعدہ خلافیاں بھی کریں تو ہم بڑے جناب وہ بڑے چالاک ہیں، بڑے ذہین ہیں، ہم لوگوں کو چکر دے دیتے ہیں، ہم وعدہ خلافیاں کرتے رہیں، ہم جھوٹ بولتے رہیں، ہم امانت میں خیانت کرتے رہیں، بددیانتی کرتے رہیں، اب یہ اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ چالاک سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ امانت کو مال غنیمت اور صدقہ کو تاوان نہ سمجھے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا جس نے تجھے امین بنایا اس کو امانت لوٹا دے، اور جس نے تیرے ساتھ خیانت کی اس کے ساتھ خیانت نہ کر۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، امانت اور وعدے کی پابندی اسلام کو کس قدر پسند ہے۔ ہمارے کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، یہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ فرمایا جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلف عہد کرتا ہے، یعنی وعدہ توڑتا ہے، امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اب یہ 3 نشانیاں منافق کی بیان کی گئیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ یعنی جب کوئی اسے کسی بات کا رازدار بناتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بتا دیتا ہے، یا امانت لوٹانے سے انکار کر دیتا ہے، یا امانت کا تحفظ نہیں کر پاتا، اسے اپنے استعمال میں لاتا ہے وغیرہ۔ حفظ امانت مقرب فرشتوں، انبیاء کرام اور نیک بندوں کی صفت ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ پاک کا یہ فرمان جس میں فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو۔ تو مفسرین کرام کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں بہت سے احکام شرعی موجود ہیں۔ اس کا خطاب عمومی طور پر تمام والیوں یعنی حاکموں سے ہے، اس لیے والیوں کے لیے ضرورت کہ مظلوم کے ساتھ انصاف کریں، اظہار حق سے نہ رکیں، کیونکہ یہ ان کے پاس امانت ہے۔ عمومی طور پر تمام مسلمانوں اور خصوصی طور پر یتیموں کے مال کی حفاظت کریں۔ علماء کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کو دینی احکامات کی تعلیم دیں، کیونکہ علماء نے اس بارے امانت کو اٹھانے کا عہد کیا ہے۔ باپ کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اسے اچھی تعلیم دے، کیونکہ یہ اس کے پاس امانت ہے۔ یہ امانتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ باپ کے لیے اولاد کے ساتھ حسن سلوک اور اچھی تعلیم، کیونکہ حدیث پاک میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے، پس تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج ہم اپنی اولاد کو دنیا، پیسہ، مال، اس کی چیزیں تو سکھاتے ہیں، کیا ہم نے اس نے اخلاق سکھایا؟ کیا ہم اپنی اولاد کے لیے اس معاملے میں فکر مند ہیں کہ میری اولاد کے اندر کس اچھی عادت کا ہونا ضروری ہے؟ کیا اولاد کو برائی سے بچانے کے لیے، بے حیائی سے بچانے کے لیے ہم نے ان کی اچھی تربیت کا اہتمام کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو اسکول بھیج دیا، ہم نے اس کو کالج بھیج دیا، اس کو تعلیم دلا رہے ہیں۔ کون سی تعلیم؟ جس تعلیم کے سیکھنے سے انسان کے اندر اچھا اخلاق آئے، جس تعلیم کے ذریعے اس کی پرسنالٹی کے اندر ایک اچھی خصوصیات آئیں۔ تعلیم کا مقصد یہ بیان کیا گیا ٹو بلڈ اپ اے پرسنالٹی آف اے اسٹوڈنٹ، کہ تعلیم نے ایک شخصیت کو ڈیولپ کرنا ہے، پرسنالٹی کو۔ اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہو رہی، وہ تعلیم کیا تھا جس کو تربیت دے گی؟ جس تعلیم سے اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کے بیہیویئر میں، اس کے انداز زندگی میں اچھائی نہیں آ رہی۔ یہ اولاد کو اچھی تربیت دینا یہ ماں باپ کی ذمہ داری، یہ امانت ہے۔ تو ہر ایک کی ذمہ داریاں ہیں، ہر ایک کو اپنی ان ذمہ داریوں اور ان جو ہے وہ امانتوں کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو نے فلاں شخص کی امانت واپس کی تھی؟ بندہ عرض کرے گا نہیں۔ اللہ پاک حکم دے گا اور فرشتہ اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔
وہاں وہ جہنم کی گہرائی میں اس امانت کو رکھا ہوا دیکھے گا، وہ اس امانت کی طرف گرے گا اور 70 سال کے بعد وہاں پہنچے گا۔ پھر وہ امانت اٹھا کر اوپر آئے گا، جب وہ جہنم کے کنارے پر پہنچے گا تو اس کا پاؤں پھسل جائے گا اور وہ پھر جہنم کی گہرائی میں گر جائے گا۔ اس طرح وہ گرتا رہے گا، چڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اسے رب ذوالجلال کی رحمت حاصل ہو جائے گی اور امانت کا مالک اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ کس قدر سینسٹیو معاملہ ہے امانت کا لحاظ رکھنا۔ کہا جاتا ہے نا، قرض کے سوا شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ قرض کسی کا دبا لینا، امانت کسی کی دبا لینا، امانت کو مس یوز کر لینا، امانت میں خیانت کرنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا، یہ بری عادات ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی عادات کو اپنائے۔ اور ہمارے کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا ایک خوبصورت حسن یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعدہ خلافی نہیں کی، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ آئیے سیرت رسول عربی سے میں کچھ مدنی پھول اس حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ امانت اور عہد کے معاملے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب سیرت رسول عربی کے صفحہ 370 سے حسن عہد و وفا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے اس پہلو کو بیان کیا گیا کہ جب ہرقل قیصر روم نے ابو سفیان سے پوچھا کیا وہ مدعی نبوت عہد شکنی کرتا ہے، تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، مگر جب وہ ہرقل بادشاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں تو کیا وہ عہد شکنی کرتے ہیں، تو اس وقت بھی ابو سفیان کا جواب یہ تھا کہ وہ عہد شکنی نہیں کرتے۔ ابو رافع ایک قبطی غلام تھے جو مکہ میں رہا کرتے تھے، ان کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے سفیر بنا کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام کی صداقت جاگزیں ہو گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں واللہ کبھی ان کے پاس لوٹ کر نہ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میں عہد شکنی نہیں کرتا اور نہ قاصدوں کو اپنے پاس روکتا ہوں، تم اب لوٹ جاؤ، اگر وہاں بھی تمہارے دل میں صداقت اسلام رہی تو واپس آ جانا۔ ابو رافع کا قول ہے کہ میں چلا گیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لایا۔ کس قدر عہد وعدے کی وفا کا یہ درس ہے، کس قدر زبردست اس کے اندر جو ہے وہ پیغام اور کس قدر پیارا درس اس میں ہے کہ ابو رافع مسلمان ہونا چاہ رہے، پاس رہنا چاہ رہے، لیکن آپ فرما رہے میں عہد شکنی نہیں کرتا۔ یہ امت کو تعلیم بھی ہے، یہ دنیا کو ایک دستور دیا جا رہا ہے، کانسٹیٹیوشن دیا جا رہا ہے، انداز دیا جا رہا ہے، ایک پورا نظام بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کا کتنا پیارا حسین نظام ہے کہ ہم عہد شکنی نہیں کیا کرتے، بلکہ آپ عہد شکنی کو بہت برا جانتے تھے۔ چنانچہ فرمایا کرتے تھے جو شخص کی غیر مسلم معاہد یعنی ذمی کو جس کے ساتھ عہد ہو چکا ہے اس کو قتل کرے گا وہ بہشت کی بو نہ سونگے گا، حالانکہ اس کی بو 40 سال کی مسافت سے آئے گی۔ یعنی ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں وعدے کی پابندی کا اور امانت کے لحاظ رکھنے کا، یعنی امانت میں خیانت سے بچنے کا ذہن دیا، اور یہ اچھی عادات، یہ اچھے اخلاق، یہ اچھا کردار، یہ اچھا رویہ، یہ اچھا انداز، یہ اسلام کا حسن ہے، اور اسلام کے پھیلنے میں یہ اچھی عادات، یہ اچھے کردار، یہ اچھی جو ہے وہ خصلتیں، ان کا بہت حصہ ہے، بہت زیادہ حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اداؤں کو ہم اپنائیں اور عہد شکنی سے بچیں۔ آج کئی شعبے ایسے بن گئے ہیں جن کے بارے میں کانسیپٹ یہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ اس میں کام کرتے ہوئے ہم وعدہ کیسے نبھا سکیں گے۔ ارے بھائی، ہم اپنے معاملات کو خود مینج کریں۔ اگر کپڑے سلائی کرنے والا ٹیلر ہے، درزی ہے،
اگر یہ اپنے کام کو سمجھتا ہے کہ میں ڈیلی کے ہمارے یہاں 4 سوٹ سلتے ہیں، 10 سوٹ سلتے ہیں یا 2 سوٹ سلتے ہیں، تو یہ اتنا کام پکڑتا کیوں ہے کہ جو اس کو وعدے پر پورا دے نہیں سکے گا؟ کئی معاملات میں کئی موقعوں پر ان کے ہاں جھگڑے کی نوبت آئی ہوتی ہے، لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، چاند رات کو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، بارات جانے کا ٹائم آ رہا ہوتا ہے اور درزی کے پاس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ میں اتنی ٹائم میں، اتنے منٹ میں، اتنے دنوں میں اس کام کو پورا کر لوں گا، تو اس کے مطابق آپ کام کو پکڑیں، نہ ہرس کریں، لالچ کریں۔ اس کو بھی وعدہ کر لیا، اس کو بھی وعدہ کر لیا، پھر ٹائم جھوٹ بول رہے، کبھی کہ بجلی چلی گئی، کبھی جھوٹ بولا کاریگر بیمار ہو گیا، کبھی جھوٹ بولا یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا۔ کہ آپ سوچیں خود کہ یہ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بعض، لیکن دیکھنے میں بعض چھوٹی لگتی ہیں، لیکن شریعت کو پسند نہیں ہے۔ کس طرح کی کوئی مطلب ہے کہ جھوٹ بولے، وعدہ خلافیاں کرے، دھوکہ دے، امانت میں خیانت کرے۔ اور یہ کامیاب لوگوں کی یہ صفت ہے کہ یہ وعدے کی پابندی کرتے ہیں اور امانت میں خیانت سے بچتے ہیں۔ اور وعدے دونوں طرح کے یہاں پر، جو مخلوق سے ہوں یا خالق سے ہوں، امانتیں دونوں طرح کی ہیں، جو اللہ پاک کی ہیں یا مخلوق کی ہیں۔ تو اس میں ہمیں محتاط رہنا ہے، اپنے آپ کو حرص اور لالچ سے بچانا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ اور اس کا بڑا تفصیل کے ساتھ آج ہم نے تذکرہ کیا کہ امانتیں کیسی کیسی ہیں جن کی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، اور اس میں ہم نے خیانت سے بچنا ہے اور وعدے کی پابندی کرنی ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی اور جھوٹ نہیں بولنا، عہد شکنی نہیں کرنی۔ اور یہ اسلام کو، مسلمانوں کو زیب بھی نہیں دیتا کہ یہ وعدہ خلافی کریں، کہ اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ خلافی سے منع کیا ہے۔ مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا کہ یہ امانت میں خیانت کریں۔ یہ ہمارا شیوا نہیں ہے امانت میں خیانت کرنا، یہ ہمارا انداز نہیں ہے۔ یہ منافق کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، اور جو ہے وہ امانت میں خیانت کرے۔ تو یہ منافق کی نشانیوں سے ہم نے بچنا ہے۔ اور ایک مومن کی جو صفات بیان کی اور کامیاب ایمان والوں کی صفت اللہ پاک نے جو بیان فرمائی کہ وہ جو اپنے وعدوں اور امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، یعنی وعدے نبھاتے ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہمیں کامیاب لوگوں کی، کامیاب ایمان والوں کی اس پیاری صفت کو اپنانے اور کامیابی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہے۔